کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 32ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے وحی کے بارے میں کافی کچھ معلومات سماعت فرمائی تھی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کر دیے گئے تو پیغام رسالت کی ترسیل و تبلیغ کا ایک عظیم مرحلہ، ایک عظیم مقصد کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ دعوت پیغام ربانی کا کام اگرچہ ایک باسعادت کام تھا، لیکن گہری حکمت کا بھی متقاضی تھا، کیونکہ مصلحت خداوندی کے تحت آپ کو ایک ایسے معاشرے میں اس دعوت کو سر انجام دینا تھا جہاں جاہلیت سر چڑھ کر بول رہی تھی، قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا، طوائف الملوکی کے ماحول میں معمولی سی بات پر تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی تھیں، باہمی عداوت ایسی تھی کہ خدا کی پناہ، برسوں تک عداوت کا یہ سلسلہ چل نکلتا، نسل اندر نسل لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ ظاہر ہے ان ناگفتہ بھی حالات میں حکمت ناگزیر تھی۔ عزیز بیلگامی نے اپنے ایک معروف نعت میں ان حالات کا نقشہ ایک شعر میں کچھ اس طرح کھینچا ہے: فتنہ جو زمانہ تھا دین کی اشاعت میں، حکمتیں ضروری تھی حاسدوں کی دنیا میں، سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی باہمت خاتون کو ایمان کی دولت سے نوازا، جو ایک طرف مکے کی ایک دولت مند اور اثر و رسوخ رکھنے والی خاتون تھی، دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی، دکھ درد کی ساتھی تھیں، جنہوں نے نزول وحی کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حوصلہ دیا تھا۔ کسی بھی قسم کے متوقع مخالفت کے درمیان ایک ایسا سہارا تھی جن کے آگے اشرار کو دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان لانا یا اولین مؤمن خاتون بننا مصلحت خداوندی کے تحت تھا۔ اسی مصلحت خداوندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتون سب سے پہلے ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے ایمان لے آنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے سیرت النبی میں ہمیں ایک جامع تفصیل ملتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ کون تھے اور کیا کچھ پس منظر ان صحابہ کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فریضہ نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں سامنے تھیں۔ اگر آپ کے فرض کی نوعیت بس اس قدر ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا کرتے، یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح اپنے قوم کو لے کر مصر سے نکل جاتے تو یہ کوئی مشکل صورتحال نہیں تھی۔ لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف خود کو سلامت رکھنا تھا، دوسری طرف اپنے اصحاب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم انسانی کو نور ایمان سے منور کرنا تھا۔ اس لیے نہایت ہی مؤثر تدابیر اختیار کرنے پڑے اور ایک تدریج کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانا ضروری تھا۔ اولین مرحلے میں یہ حکمت اختیار کی کہ اس پرخطر ماحول میں سب سے پہلے وحی کے نزول کے راز کو ایسے افراد کے سامنے رکھا جائے جو آپ کی صحبتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں، بالکل اپنے اعتبار کے لوگ، اپنے کانفیڈنٹ کے لوگ۔ اس غرض سے صرف وہی لوگ منتخب کیے گئے جن کے اخلاق و عادات اور جن کے حرکات و سکنات کا تجربہ پہلے ہی ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کی فوری طور پر بلا لاگ و لپیٹ کے تصدیق کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔
ان میں سے سر فہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو آپ کے اہلیہ ہونے کے ناطے آپ کے حرم محترم میں تھی۔ پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر تھے، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے بہت ہی خاص تھے۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جو برسوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام حق سنایا، اگرچہ کہ اس دعوت سے پہلی وہ مؤمنانہ خصوصیات کے حامل خاتون تھی، بلکہ مؤمنہ تھیں، لیکن اس دعوت نے انہیں ایک مکمل مؤمنہ بنا دیا۔ پھر ان کے بعد اور بزرگوں کی باری آئی اور سب سرتاپا ایمان بن گئے، اور ان کا اعتقاد و ایمان قابل رشک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کو لے کر سیرت النبی میں جو تفصیلات درج ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صائب الرائے اور فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ وہ ان اوصاف کے مالک تھے کہ جن کی وجہ سے مکے میں ان کے مقام و مرتبے کا اثر تھا، یہاں تک کہ معززین شہر تک ان سے ہر امر و مسئلے میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، فاتح ایران حضرت طلحہ جیسے عظیم صحابہ انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے تھے۔ انہی کی وجہ سے یہ چرچا چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ ان سابقون اور اولون میں سے حضرت عمار، حضرت خباب ابن الارت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اور عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، سعید ابن زید، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت صہیب رومی رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ان صحابہ کی قربانیوں کے قصے اور ان پر کفار مکہ کی جانب سے دی جانے والی اذیتوں کا تذکرہ آنے والی قسطوں میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، دعوت کا کام تو شروع ہو چکا تھا۔ پہلی وحی کے بعد پھر ایک سورہ یعنی سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی وحی کے بعد ایک لمبا وقفہ رہا۔ سورہ مدثر کے نزول کے سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں تھا کہ میں چل رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو مجھے غار حرا میں نظر آیا تھا، یہ کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہو گئی اور میں نے کہا مجھے اڑاؤ۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک کر، ناپاکی کو چھوڑ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب سور پھونک دی جائے گی، پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ بہرکیف ناظرین، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا اور پوری دنیا کے رہبر رہنما ہادی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب مجھے یہاں پر رکنے کی اجازت دیں اور آپ ہمارے ادارے سے جڑے رہیں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام،
آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔